إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے، اور سورۃ الانبیاء کو انبیاء کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی جو ابتدا ہے، اس میں دنیاوی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب کتاب کا وقت یہ بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک اور خوفناک دن سے انسان جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو قیامت میں کام آئیں گے، بلکہ اس کی بجائے ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں نہیں یہ کہ اس عظمت والے کلام کو کیسی سنجیدگی اور وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ مشرکین آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہتے رہتے تھے کہ یہ جو رسالت کا دعوے دار شخص ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ مادی معجزات پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں وہ بھی سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اور دوسرے انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ اور معجزات کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس قرآن کے وجوہ اعجاز اور معجزہ ہونے کی وجوہات بہت ساری ہے، سینکڑوں میں ہے، لیکن اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد اور خیالات والے جو لوگ ہیں اور مختلف اخلاق اور اعمال والے لوگ ہیں، ہر آدمی اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ہر قوم اور ہر شخص کا تذکرہ گویا کہ موجود ہے، کہیں صراحتاً ہے تو کہیں اشارتاً ہے۔ تو جیسے کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، فیہ ذکرکم۔ اب یہ جو تذکرہ ہے یہ صفات کے لحاظ سے مراد ہے کہ ہر انسان کے جو صفات ہے اس صفات کے لوگ ان کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے، اور ان کے عاقبت بھی بتائی گئی ہے۔ ایک مشہور تابعی ہے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک بار یہ کہا کہ اس آیت کی روح سے میں ذرا دیکھتا ہوں کہ میرا تذکرہ قرآن میں کس جگہ پر ہے اور کن لوگوں میں ہے۔ تو مطالعہ کرتے کرتے جب انہوں نے وہ آیتیں پڑھی جو سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جس سے گناہ بھی ہوئے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، تو یہ آیت کریمہ جب احنف بن قیس نے پڑھی تو اس نے کہا کہ یہ آیت میرے حوالے سے ہے، اس میں میرا تذکرہ ہے۔ تو قرآن میں ہر آدمی کا تذکرہ موجود ہے، اسی نیت سے قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمارا تذکرہ کن لوگوں میں ہو رہا ہے، اور اگر برے لوگوں میں ہو رہا ہے تو ہم اس کیٹیگری میں منتقل ہو جائے جو اچھے لوگوں کا طبقہ ہے، اور ان صفات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ قرآن کے حوالے سے مشرکین کی جو مضحکہ خیز باتیں تھیں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے حوالے سے کسی ایک رائے پر متفق نہیں تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، تو کبھی کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ خواب ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ کسی سے سیکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اضطراب ان کی رائے میں پائی جاتی ہے، یہ اس آیت اس صورت میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آگے جو ہے مشرکین کے حوالے سے ان کو انجام کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ آپ جیسے جو لوگ تھے جو اب تباہ شدہ اقوام ہیں،
ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے جب اللہ کا عذاب دیکھا تو بھاگ نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان سے کہا گیا کہ اب بھاگنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اپنے اس عیش و عشرت کی طرف واپس لوٹو جس کی وجہ سے تم مدہوش تھے اور کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، اور وہ بلند و بالا مکانات جس پر تمہیں بہت ناز تھا اور فخر تھا، اور وہ قصبے اور محلے جن کے راستوں میں تم بہت اکڑ کر چلا کرتے تھے، تو اب وہاں جاؤ، وہاں اپنا رویہ برقرار رکھو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو یہ جو بات ہے یہ ان کو استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی ہے کہ عذاب کے وقت پھر سب بھول جاتے ہیں، گویا کہ کوئی مزے کی زندگی دیکھی ہی نہیں۔ اس صورت میں بہت سارے مضامین کی طرح ایک مضمون یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ جو کائنات کی کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہیں، منتشر ہے، موجود ہے۔ زمین و آسمان کا خود موجود ہونا، پھر شمس و قمر ہے، پھر دن رات کی تبدیلی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لاہ و لعب کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ اپنے حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور اس کے حقیقی خالق تک رسائی حاصل کرے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس عالم اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں اور اطاعت میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر اور سرکش انسان کے کہ وہ نہیں کرتا اللہ کی عبادت اور اطاعت، باقی ہر چیز اس میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اور شرک کے رد پر 6 دلائل اس صورت میں اہم دلائل قائم کیے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے آپس میں، ہم نے دونوں کو جدا کیا ہے، آسمان کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ اب ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا جو نظریہ ہے، اس سے عرب دور دور تک واقف نہیں تھے، اور اس وقت کوئی دوسری جو معاصر اقوام تھی ان میں سے بھی کوئی اس نظریے سے باخبر نہیں تھی۔ یہ تو 100-150 سال ہوا جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اور ارضیات اور فلکیات کے ماہرین نے بہت طویل تجربات کیے اور مشاہدات کیے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جتنے سیارے ہیں اور ستارے ہیں یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ اور یہ بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بلا خوف تردید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو یہ قرآن کے معجزہ ہونے کے علاوہ اور کیا نام اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل اپنی توحید اور قدرت پر یہ دی ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم انکشاف ہے، کیونکہ تمام اشیاء کا پانی سے بن جانا اور پانی پر ان کا زندگی منحصر ہونا، یہ نظریہ بھی سائنس نے ابھی انکشاف کیا ہے، اور نہ پہلے اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اب چاند کو دیکھ لیا جائے تو وہ بھی زمین کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں یہ خاصیت نہیں کہ پانی والی، تو اس پر کوئی زندگی حیات نہیں ہے، اور حیات سے مطلب کوئی جاندار چیز، خواہ ہو انسان حیوان کی شکل میں ہو یا نباتات کی شکل میں ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ زمین پر پہاڑ بنائے گئے ہیں تاکہ زمین ہلے جلے نہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل جو ہے وہ زلزلوں میں اور ہل جل میں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور اس کے بیچ میں جو آگ ہے وہ آگ بھی بھڑک اٹھتی، جیسے کہ کبھی کبھی آتش فشاں کی صورت میں اب بھی نکلتا ہے۔ لیکن زمین کا جو استحکام ہے وہ پہاڑوں کے ذریعے برقرار ہے، اور پہاڑ بھی ایسے انداز سے بنائے کہ بیچ میں راستے چھوڑے ہیں۔ ملک در ملک پہاڑ پیرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں انسانوں کے لیے کشادہ راستے اور وادیاں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی اور اس بات کی کہ یہ کائنات ایک خاص انجینئرنگ سے اور ایک خاص حکمت سے بنی ہے، اور اس کا کوئی بنانے والا ہے، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔
اس طریقے سے تکوینی دلائل میں سے یہ دلیل بھی دی ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں یہ فضا میں اور جو خلا ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں، اور ہر ایک اپنے مدار میں ہزاروں اربوں کربوں سالوں سے ایک ہی مدار میں گھوم رہا ہے۔ اگر وہ اپنے مدار سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے تو اس نظام میں زبردست خلل واقع ہوگا اور یہ تباہ ہو جائے گا۔ اب اتنے ہزاروں کربوں اربوں ستاروں کو اپنے مداروں میں کس نے جکڑے رکھا ہے اور کس نے اس کو پابند بنایا ہے کہ اپنے ہی مدار پہ چلے، اس میں تیرے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ اور اس میں وقت کے حوالے سے آج کل یہ بات سائنسدانوں نے کی ہے کہ یہ جو سیاروں کا نظام ہے اور ان کی حرکت کو کنٹرول کرنے کی جو صورت ہے اور نظام ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب ایک سیکنڈ کا لاکھواں حصہ بھی کسی کے کنٹرول میں ہو تو وہ ایسا نظام بنا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ایک سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے کو کنٹرول میں کر کے یہ بہت بڑا اربوں کربوں ستاروں اور سیاروں کا نظام اللہ نے تشکیل دیا ہے، جو اللہ کی قدرت کی ایک ابدی دلیل ہے اور ایک واضح دلیل ہے۔ کسی بنانے والے اور کسی چلانے والے اور کسی نگرانی کرنے والے کے بغیر یہ نظام کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ہزاروں اربوں سالوں سے چل رہا ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اس کا کوئی سنبھالنے والا ہے اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور اس صورت میں اس کے بعد 17 انبیاء کرام کے قصے اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان 17 انبیاء کرام میں کچھ کا تو اجمالی آیا ہے، کچھ کا قدر تفصیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو توحید کی دعوت اور شرک کے رد کرنے کی وجہ سے بہت عظیم آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو طویل عمر اللہ نے دی، اور صبر اور تحمل کے ساتھ انہوں نے دعوت چلائی، لیکن بالآخر جب قوم نہیں مانی تو پھر انہوں نے بد دعا بھی کی ان کے لیے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ دونوں پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور ان کو روحانی بادشاہی بھی حاصل تھی اور مادی نعمتیں بھی ان کو اور بادشاہی حاصل تھی۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ مصائب اور تکالیف میں ان کو ڈالا گیا، ان کو آزمایا گیا، لیکن انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن گیا۔ آج کل لوگ جب مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے صبر ایوب چاہیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اور اس مسلسل متوجہ ہونے نے ہی پھر اللہ کی رحمت اپنی طرف متوجہ کر دی، اور ان کی دعائیں قبول ہوئی، اور ابتلا کا جو دور تھا ان کا وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے کہ مچھلی کے منہ میں وہ چلے گئے تھے، اور وہاں اللہ کو پکارا، اور ان کی پکار سنی گئی، اور غم سے ان کو نجات مل گئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بھی اللہ کو اسی طریقے سے پکارے گا تو اس کو ہر غم سے نجات ملے گی، لیکن پکار کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو حضرت یونس علیہ السلام کی تھی۔ اس طرح یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے قریب نکلیں گے اور ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے اور ہر جگہ منتشر ہوں گے۔ اور یہ بھی ذکر ہے کہ مشرکین کے جو بت ہے اور اصنام ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ان انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا ہے، تو آپ نے بھی اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا، لیکن جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھے تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں میرے اور میرے مخالفین کے درمیان۔
اب یہ جو دعا تھی کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر لیے، دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب پھر نازل ہوا، اور اسی نبوی دعا پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الحج ہے، اس میں حج کی فرضیت کا اعلان ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اور یہ سورۃ الحج جو ہے مدنی سورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں عقائد کا بیان غالب انداز میں ہوا ہے۔ اگرچہ عام طور پر مدنی صورتوں میں احکام بیان ہوتے ہیں اور مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے مفسرین کی، یہ غالب مضمون کے اعتبار سے ہے کہ غالباً مکی اور مدنی صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی صورتوں میں احکام کا بیان بھی ہو اور ساتھ ساتھ عقائد کا بھی ہو، جیسے کہ سورۃ الحج میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ آخرت اور جزا اور سزا بھی ہے، اور جنت اور جہنم کے جو مناظر ہے اور ہولناکیہ ہے وہ بھی ہے، اور جو ہے قیامت کا تذکرہ تو ایسے انداز سے ہوا ہے کہ جس سے سن کر جو ہے وہ مسلمان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ جیسے کہ پہلا آیت ہے تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل جو ہے وہ گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ مدہوش اس لیے نظر آئیں گے کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت ہے، اور اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ پھر یہ جو تذکرہ قیامت کا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے اس استدلال پہ بڑا زور دیا گیا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور زندہ کیا جائے گا، جس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو اس استدلال میں انسان کی جو ابتدائی پیدائش ہے ان مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کی جو اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر بالواسطہ ہر انسان کا تعلق جو ہے وہ مٹی سے ہے، اس لیے کہ ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ خون سے، اور خون غذا سے، اور غذا مٹی سے۔ تو مٹی میں ہی انسان کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد یہ انسان خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر یہ بوٹی بنتی ہے، اور پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے حواس کمزور ہوتے ہیں، اور پھر یہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت اور عقل کے کمال تک پہنچتا ہے۔ پھر یا تو جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، یا بوڑھا ہو جاتا ہے، یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ تو جو انسان اتنے مراحل سے گزرا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والی خلیے سے اور نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اتنے بڑے حجم میں اور اتنی بڑی عقل اور شعور کے ساتھ، تو کیا ایسی ذات جس نے یہ کام کیا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کو دوبارہ بھی زندہ کر لے؟ تو اس وجہ سے یہ جیسے کہ انسان کے ابتدا کی تاریخ ہے، تو یہ بعث بعد الموت پر بھی دلیل بھی ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کچھ مذہب لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں دین کے کاموں سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو پھر خوب ذوق شوق سے دین میں لگے رہتے ہیں، لیکن اگر فائدہ کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو پھر دین کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ایک کرنسی کی طرح سمجھا ہے کہ کرنسی کا فائدہ جیسے کہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں چل رہا ہے تو وہ کرنسی صحیح ہے، اگر اس سے دنیاوی فوائد حاصل نہیں ہو رہے تو وہ جعلی ہے، کوٹی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ دین کو بھی کرنسی کی طرح سمجھے ہوئے ہے کہ دنیاوی اور مادی نفع پر ہی اس کو تولتے رہتے ہیں۔ پھر باقی جو ملل ہے، اگر سارے ملل اور مذاہب جو دنیا میں ہے
دیکھا جائے تو بڑے بڑے مذہب جو ہے وہ 6 ہی بنتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک صابی ہے۔ یہ ایک فرقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک مجوس کا فرقہ ہے جو کسی مذہب کے پیروکار آسمانی مذہب کے نہیں ہے اور سورج اور چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ اور ایک مشرک ہے جو اللہ کو بھی مانتے لیکن ساتھ بتوں کو بھی اپنا خدا مانتے، اپنے حاجات پورے کرنے کے ذرائع اور حاجات پورے کرنے والے مانتے ہیں، اور اللہ کے صفات انسانوں کو، مخلوقات کو دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرقے ہیں ان میں ایک ہی فرقہ وہ حزب الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا فرقہ ہے جو مسلمان ہے، اور باقی فرقے یہ شیطانی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان فرقوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد وہ ایک پہاڑی پر چڑھے، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جبل ابی قبیس ہے، جس پہ آج کل محلات شاہی بنے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور حج کی طرف لوگوں کو بلایا، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر آدمی تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ تو حج اور شاعر کا اس میں بیان ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعظیم والی چیزوں کی عظمت کو ملحوظ رکھتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو یہ بھی نیک ہونے کی علامت ہے اور متقی ہونے کی علامت ہے۔ جبکہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ نیک اور متقی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ دوسرے عبادت کا جتنا بھی اہتمام کرے۔ تو جو شاعر اللہ ہے ان کے آداب یہ بھی دین کا اہم حصہ ہے، اور ان کی بے ادبی یہ ایمان سے محروم ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس طریقے سے جانوروں کی قربانی کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ساتھ ایک فلسفہ بتایا گیا ہے کہ ان جانوروں کا جو خون اور گوشت ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک بندوں کا جو تقویٰ ہے اور دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اگر وہ کیفیت درست ہے، مضبوط ہے، تو اس پر ثواب ملے گا، اور جتنا اس کیفیت میں مضبوطی ہے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر حج کے تذکرے کے بعد جہاد کی اجازت کی تصریح ہے کہ مسلمانوں کو اب وہ اجازت دی گئی ہے لڑنے کی، جہاد کرنے کی۔ مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ کچھ 70 کے قریب آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صبر اور تحمل اور برداشت کی ترغیب اور تلقین کی ہے مسلمانوں کو، اور ان 70 آیات کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ اس قتال اور لڑائی کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن جو ہے وہ خود سر ہو جاتے اور مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے بھی ویران ہوتے اور فساد ہی برپا ہوتا زمین میں۔ تو اپنا رعب دشمنوں پر جمانا یہ جہاد کا اصل مقصد ہے۔ آج جب ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے تو ہمیں نہ اقدام کی طاقت ہے اور نہ ہی ہمارا دفاع کوئی مضبوط ہے، تو اس وجہ سے ہمارا رعب کفار پر نہیں ہے، اور یہ رعب جہاد ہی کے ذریعے قائم ہوگا، کوئی اور راستہ شریعت نے اس کے لیے نہیں رکھا۔ ساتھ یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ انبیاء جو بھی آئے ہیں تو ان کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کے لیے شیطان نے ہمیشہ کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے جو پیدا کردہ وساوس ہے اور شبہات ہے جو دین کے حوالے سے ہر وقت میں وہ کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان شبہات کا ازالہ بھی کرتا رہتا تھا مختلف ذرائع سے۔ آج بھی میڈیا کے ذریعے سے دشمن اسلام کے خلاف
سازشیں کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع سے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے وجود میں لاتا رہتا ہے، اور ایسا شبہ نہیں رہتا جو بے جواب رہ جائے۔ اسلام کا دفاع اس دنیا میں بہرحال ہوگا، اس کے کوئی نہ کوئی دفاع کرنے والے اللہ کی طرف سے میسر ہوں گے، مقرر ہوں گے۔ اور اس صورت میں پھر آخر میں کلام کا رخ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور جو اعمال صالحہ کے بڑے بڑے اعمال ہے، جو مرکز ہے اعمال صالحہ کے، نماز ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اگر ان کا اہتمام ہو تو پورے دین پر اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ تو آخر میں پھر ان جامع قسم کے احکام کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پر سورہ حج کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ حج اور 17 پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔